اب ہم آتے ہیں ارینج مینیو میں آرڈر کی طرف. تو آرڈر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ ایسے آبجیکٹس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ریکٹینگل یا ایک ایلپس ٹول میں نے ڈرا کی, میں اس کی ایک ڈپلیکیٹ نکال لیتا ہوں, یہاں پہ رکھتا ہوں. یہ آبجیکٹ بھی مجھے چاہیے, دوبارہ ایک آبجیکٹ مجھے چاہیے, دوبارہ آ جاتا ہوں, ایک اور آبجیکٹ مجھے چاہیے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ آبجیکٹ جو ہے یہ مجھے تمام آبجیکٹ سے اوپر چاہیے ہوتے ہیں, یعنی فرنٹ پہ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ اس کو موو کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بالکل اس کے پیچھے پڑا ہے. دیکھیں تمام آبجیکٹ سے پیچھے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس آبجیکٹ کو میں بالکل فرنٹ پہ لے آؤں. تو ارینج میں آ جائیں, آرڈر پہ, ٹو فرنٹ. تو ٹو فرنٹ کی شارٹ کٹ کیا ہے؟ شفٹ پیج اپ. تو شفٹ پیج اپ آپ کی بورڈ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اس کو ٹو فرنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ بالکل اس کے اوپر آ گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ آبجیکٹ تو میں اوپر لے آؤں, اس آبجیکٹ کو میں تمام آبجیکٹ سے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں, یعنی یہ کلر سب سے آخر میں مجھے چاہیے, تو ارینج میں آ کے آپ اس کو ٹو بیک کر سکتے ہیں, یعنی اس کو بیک پہ لے جا سکتے ہیں. اور بیک کی شارٹ کٹ ہے ہمارے پاس شفٹ پیج ڈاؤن. یہ دیکھیں اب اس کو آپ سلیکٹ کر کے جیسے موو کر کے دیں گے, دیکھیں بالکل سب سے آخر میں پڑا ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں ارینج میں آرڈر کی کچھ اور اقسام بھی ہیں. ٹو فارورڈ ون. فارورڈ ون کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آبجیکٹ ایک آبجیکٹ سے اوپر آ جائے, یا میں چاہتا ہوں کہ اس سے اوپر آ جائے, یہ تمام سے اوپر نہ آئے, تو آرڈر میں آ جائیں, ٹو فرنٹ یعنی فارورڈ کر دیں, فارورڈ ون کر دیں, سوری اس کو. یہ دیکھیں اب دیکھیں اس آبجیکٹ سے اوپر ہوگا اور باقی سے نیچے. آپ ایک اور آبجیکٹ سے اس کو اوپر آنا چاہتے ہیں, فارورڈ ون کر دیں دوبارہ. یہ دیکھیں دوبارہ آ جائیں. اگر آپ اس کو دوبارہ پیچھے لے جانا چاہتے ہیں تو بیک ون کر دیں. یہ دیکھیں دوبارہ اس سے پیچھے چلے جائیں. بالکل پیچھے لے جانا چاہتے ہیں تو کی بورڈ کی مدد سے آپ شفٹ پیج ڈاؤن بھی اس کو کر سکتے ہیں. دیکھیں تمام سے پیچھے چلے گئے. اب اس میں ایک اور آپشن ہمارے پاس ہے, کیا کہتا ہے؟ ان فرنٹ آف. اب ان فرنٹ آف کا مطلب کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک ایرو کی ہے. ان فرنٹ آف سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس آبجیکٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے آٹومیٹیکلی سلیکٹڈ آبجیکٹ جو آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے یہ اس کے اوپر آ جائے گا جس کے اوپر آپ کلک کریں گے. فار ایگزامپل میں اس پہ کلک کرتا ہوں, دیکھیں اس کے اوپر آیا اور دوسرے کے پیچھے. اگر آپ اس کو کسی اور آبجیکٹ کے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں تو بیہائنڈ کی مدد سے آپ بیہائنڈ پہ کلک کر کے اس کو کلک کر دیں تو آٹومیٹیکلی اسی آبجیکٹ کی یہ پیچھے چلا جائے گا. تو یہ ہے ہمارے آرڈرز. آپ کسی بھی آبجیکٹ کو سب سے اوپر بھی لا سکتے ہیں. اگر ایک ایک کر کے فارورڈ ون آپ کرنا چاہتے ہیں فارورڈ ون بھی کر سکتے ہیں, یا فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ نہیں 50 آبجیکٹ پڑے ہیں میں اس کے اوپر لانا چاہتا ہوں تو ان فرنٹ آف پہ کلک کر کے آپ اس کو کلک کریں, آٹومیٹیکلی وہ آبجیکٹ اسی آبجیکٹ کے اوپر آ جائے گا جو اس سے آپ نے ایرو کی کو کلک کیا ہوگا ایرو کی مدد سے. اس کے بعد آتے ہیں گروپ کی طرف. تو گروپ کیا کام کرتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ آبجیکٹس ہیں علیحدہ, میں کسی بھی آبجیکٹ کو موو کرتا ہوں تو یہ ہمیشہ اکیلا موو کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمام آبجیکٹس اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہی دفعہ میں موو کریں, یعنی ایک ہی آبجیکٹ ان سے بن جائے. تو پہلے ان کو سلیکٹ کر لو, ارینج میں آ جاؤ, گروپ کر لو. یہ دیکھو تو دیکھیں آپ جہاں بھی کلک کریں گے ان کو کلک کریں آٹومیٹیکلی یہ اکٹھے ہی موو کریں گے. اگر آپ اس کو ان گروپ کرنا چاہتے ہیں ان گروپ آل کر دیں. دیکھیں اچھا اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ایک آبجیکٹ یہاں پڑا ہے, ایک یہاں پڑا ہے, ایک یہاں پڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے تین آبجیکٹس کو میں سلیکٹ کروں جو مجھے پسند ہے. تو پہلے آبجیکٹ پہ کلک کریں, پھر شفٹ کی مدد سے دوسرے آبجیکٹ جس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس پہ کلک کریں, پھر اس کے بعد تیسرے پہ کلک کریں. تو وہ تین آبجیکٹ جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں ارینج میں آ کے گروپ بھی کر سکتے ہیں. گروپ کی شارٹ کٹ ہے ہمارے پاس کنٹرول جی. یہ دیکھیں اب آپ باہر کلک کریں, کسی بھی آبجیکٹ کو موو کریں, وہی آبجیکٹ موو کریں گے جو تینوں گروپ حالت میں ہیں. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ان گروپ کر دیں تو ارینج میں آ کے آپ اس کو ان گروپ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ابھی میں ایکسپلین کرتا ہوں ان گروپ اور ان گروپ آل کو. ان گروپ آل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فار ایگزامپل ان دو آبجیکٹ کو میں نے شفٹ کی مدد سے سلیکٹ کر کے گروپ کیا. اب اس کے بعد دوبارہ میں آتا ہوں ان دو آبجیکٹ کے ساتھ تیسرے آبجیکٹ کو بھی گروپ کرنا چاہتا ہوں, دوبارہ آ کے گروپ کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں چاہوں کہ ان کو میں ان گروپ کر دوں تو اگر آپ ان گروپ پہ خالی کلک کریں گے تو وہ دو آبجیکٹ جو پہلے سلیکٹ کیے تو ویسے ہی رہیں گے, یہ چینج ہو جائے گا. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ تینوں آبجیکٹ اکٹھے ان گروپ ہو جائیں تو ان گروپ آل کرنے سے وہ تمام آبجیکٹ جو پہلے بھی آپ نے گروپ کی ہوں یا بعد میں سیکوینس کے مطابق گروپ کی ہوں تمام کے تمام جو ہے ان گروپ ہو جاتے ہیں جو آپ نے پہلے گروپ کیے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں